السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لائن نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹیکسلا کے کرسچن ہاسپٹل میں، اور اسی کو مشن ہاسپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیکسلا کا تاریخی اور سب سے پرانا ہاسپٹل ہے، اور آج ہم یہاں آئے ہیں اس چیز کا جائزہ لینے کہ یہ ہاسپٹل کافی سارے کرائسس سے گزرا ہے، تو ان کرائسس سے گزرنے کے بعد یہاں پہ اب کیا حالات ہیں اور کس کس علاج کی سہولت موجود ہے اور ان کو کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور مختلف ڈپارٹمنٹ کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور تعارف بھی۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کرسچن ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ ایمرجنسی ڈیلنگ کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ کسی قسم کا بھی پیشنٹ ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کیس ہے، رینل کا کیس ہے، رینل کالک وغیرہ کا، یا اس طرح کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی پیشنٹ ہے، اس کو یہاں پہ ایمرجنسی میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں ڈیل کرنے کے بعد متعلقہ ڈاکٹر اس کو دیکھ کے پھر اس کا ڈیسائیڈ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ جانا ہے اور اس پیشنٹ کو کس وارڈ میں بھیجنا ہے۔ تو ایمرجنسی سے آگے مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ڈائلائسس روم، تو آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہاں ڈائلائسس کی بھی فیسلٹی موجود ہے۔ آپ کو اس وقت ہم لے کے جائیں گے ڈائلائسس روم میں، اور دیکھیں گے کہ کس کس پیشنٹ کی ڈائلائسس ہو رہی ہے اور کیا کیا سہولیات ان کو۔ جی ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ڈائلائسس روم میں۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے کیمرہ مین بھی دکھائیں گے آپ کو کہ 5 بیڈ لگے ہوئے ہیں، جس میں اس وقت 5 کے 5 فل ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورک لوڈ اس ہاسپٹل پہ کتنا ہے، اور یہاں پہ مریضوں کی کس طرح سے خدمت کی جا رہی ہے، اور یہاں کے جو چارجز وغیرہ ہیں نہ ہونے کے برابر جو میرے علم میں آئے ہیں۔ ابھی میں ادھر انچارج ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب، تو ان سے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب کے پاس۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیشنٹ آتے ہیں یہ کہاں کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو خانپور اور یہ جو ہمارے ملکہ علاقے ہیں قریب یہ سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو پیمس اسپتال میں جا رہا ہے، اور وہاں پہ ظاہر ٹریٹمنٹ اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ کی اپروچ بہت مشکل ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے بڑا پرابلم تھا۔ تو ہم گزشتہ 3 سال سے یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہم نے ڈائلسس، اور پیشنٹ کو یہ سہولت ہے یہاں پہ کہ پیشنٹ کو آنے جانے کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بچ جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیشنٹ کے لیے یہاں پہ آرام سے آ کے اپنا ٹائمنگ مطلب چیزیں ریڈی ہوتی ہے، ٹائم کی بچت، پیسے کی بچت، اور دوسرا یہ ہے کہ فوکس کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو پوری پراپر گائیڈ لائن دیں ڈائلسس کے ساتھ۔ نہ صرف ڈائلسس کریں، ڈائلسس کے ساتھ ڈائلسس کے بعد پیشنٹ کا لائف اسٹائل ہے اس کو چینج کرنے میں، اس کی خوراک کے حساب سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں گائیڈ لائن کے حصہ ہوتی ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارے پاس 6 بیڈ ہیں اس وقت، نمبر 5 ہمارے پاس آکوپائی رہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، کڈنی سے ریلیٹڈ، ہائپر ٹینشن والے پیشنٹ، ڈائبٹک والے پیشنٹ۔ میرے خیال میں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر تیسرے گھر میں ڈائلسس کے لیے پیشنٹ جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے۔ تو المیہ ہے، مطلب یہ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں ڈائلسس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیشنٹ ہیں نا، کڈنی فیلئر والے پیشنٹ۔ اور اگر ہم چارجز کی بات کریں تو چارجز ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے ڈائلسس سینٹر ہمارے جو گرد ہیں، چیریٹی والے یا پی ایف ہاسپٹل ہو گئے یا کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں، ان سے ہم نے بالکل منیمم رکھا ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت ڈائلسس ہو رہا ہے وہ صرف ہم جو چیزیں جو سپلائی ہے وہ چارج کر رہے ہیں، نو الیکٹریسٹی، نو سروس چارجز۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ 5000 یا 5500 میں ہم پورا ڈائلسس جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پری پوسٹ ڈائلسس کیئر، پیشنٹ کے ساتھ سارا معاملات، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو سمجھانا، بتانا خوراک کے اعتبار سے، اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کے لیے، کیا چیز بالکل ختم کرنی ہے، مطلب یہ ساری گائیڈ لائن ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور الحمدللہ ہم 3 سال سے اب یہ ڈائلسس کر رہے ہیں، تو اچھا رزلٹ ہے، بہترین اکوپمنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی سروسز اور ساری چیزیں مینٹیننس کے حساب سے ہم پوری پراپر طریقے سے کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت بہترین رزلٹ ہے، اور پیشنٹ بھی ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کو دوسرے شہر نہیں جانا پڑ رہا، اپنے ہی ہوم ٹاؤن میں ان کو ایک ایسی فیسلٹی ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کے ٹائم کی بھی بچت اور ان کے پیسوں کی بھی بچت کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کنسلٹنسی سے لے کے تو دیگر جتنی فیسلٹیز ہیں وہ پیشنٹ کے لیے فری آف کاسٹ ہیں،
صرف جو کٹس استعمال ہوتی ہیں ڈائلیسس کے دوران ان کے چارجز یہ ان سے لیتے ہیں، اور میرے خیال میں اس علاقے میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ سہولیات فری ہوں۔ پھر پیشنٹ کے لائقین جو ان کے ساتھ آتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دینا، پیشنٹس کے بارے میں مکمل معلومات دینا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو یہاں پہ رہ کے کم وسائل میں لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمات بڑی قابل تعریف ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید توفیق دیں، اس سے بڑھ کے آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اس وقت بابا جی ہیں رینل فیلئر کے پیشنٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے علاج سے یہ کس حد تک مطمئن ہیں۔ جی بابا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو علاج ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اور اسٹاف کا رویہ، ڈاکٹر صاحبان کا رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی پیشنٹس ماشاء اللہ مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں ڈاکٹرز کے اسٹاف کے رویے سے، اور جو فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں اس سے بہت حد تک مریض جتنے بھی ہیں وہ۔ میں اس وقت موجود ہوں جنرل وارڈ کے باہر کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا میں۔ یہ جنرل وارڈ برطانیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ دیا گیا تھا اور تعمیر ہوئے تھے، یہاں پہ مریضوں کو سہولیات ملتی تھی۔ یہ وارڈ جو ہے تقریباً 60+ بیڈ پہ مشتمل ہے، لیکن اب وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ عمارت میں اس طرح کے فالٹ آنے کی وجہ سے چھتوں کی لیکیج اور دیگر مسائل کی وجہ سے یہ وارڈ مکمل طور پہ بند پڑی ہے۔ جہاں پہ لوگ علاج کی سہولت جہاں پہ حاصل کرتے تھے، لیکن آج وہ اس سہولت سے محروم ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو فنڈنگ کا نہ ہونا اور مکمل دیکھ بھال عمارت کی نہ ہونا اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے اس وارڈ کو بند کر۔ جی اب میں موجود ہوں IOPD میں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل پورے پاکستان میں مشہور ہے اور دور دراز سے مریض یہاں آ کر اپنا علاج کروایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربیہ، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں سے کس طرح یہ فیسلٹیٹ کرتی ہیں۔ جی ڈاکٹر ربیہ۔ ہم اپنے مریضوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کا ایک ایک چیز جو ہوتی ہے ان کی سسٹمیٹکلی آتی ہے، پہلے ان کا نمبر دیا جاتا ہے، پھر آ کے اگر کوئی پیچھے سے مسئلہ ہوتا ہے، پردوں میں مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی موتیا ہے، سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، اس کے حساب سے پھر ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پیشنٹس بھی ان کا اتنا ٹرسٹ بنا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں کیونکہ ان کو اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، کم پیسوں میں ان کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے سستا سفید موتی کا علاج ہوتا ہے، تو بار بار جو پیشنٹس ہیں کیونکہ اچھا کام ہم ان کو کر کے لے رہے ہیں تو وہ بار بار ہمارے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں۔ اچھا، یہاں باقی ہاسپٹلس کی نسبت یہاں پہ سستا علاج ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سستا علاج بالکل، یہاں کی پرچی بھی سستی ہے اور یہاں ان کا موتیا کا آپریشن بھی بہت مناسب ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں کرسچن ہاسپٹل کی مین لیبارٹری میں۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، ماشاء اللہ ویل ایکوپڈ اور ویل مینٹین لیبارٹری ہے، اور یہاں پہ جو سہولیات میسر ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ بھی کسی ہاسپٹل میں اس طرح کی سہولیات میسر ہوں، اور یہاں پہ جو چارجز کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی نہایت ہی کم چارجز دیے جاتے ہیں، اور ایک معیاری اور بہترین خدمات یہاں پہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کے ٹیسٹ کی سہولت یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ٹیکسلا کرسچن اسپتال ہے، یہ آپ کو کیمرہ مین دکھا رہے ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ٹیکسلا کرسچن ہاسپٹل میں، مشن ہاسپٹل کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔
اور اس وقت میں موجود ہوں ڈائریکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں آج جو مسائل ہیں یا جو گزشتہ ماضی میں ہوا وہ تو ہے تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کن حالات سے یہ ہاسپٹل گزرا اور کیا کیا یہاں پہ مجبوریاں بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے مسائل کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے. تو ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کن کن مسائل کا ہاسپٹل کو سامنا ہے جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جب سے میں نے کمانڈ سنبھالی ہے ایک تو ہسپتال کی عمارت جو ہے وہ بہت خستہ حالت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی رنگ روگن ہے نہ کوئی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جب ہاسپٹل میں کوئی شخص انٹر ہوتا ہے تو اس کا ایک امپریشن اچھا ہونا چاہیے. بالکل کہ تھوڑا سا ہاسپٹل صاف ستھرا ہو, رنگ روگن ہو, وارڈز میں فیسلٹیز ہوں, واش رومز اچھے صاف ستھرے ہوں, ان میں چینجز ہوں, بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو. تو ان چیزوں کا کافی حد تک فقدان ہے. دوسرا 4 مہینے سے اسٹاف کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ بیچارے اس معاملات میں کافی پریشان تھے. اس کے علاوہ 3 سے 4 مہینے کے گیس اور بجلی کے بلز جو تھے وہ پے نہیں ہوتے تھے. پارشل پیمنٹس ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو چارجز وغیرہ لگ کے تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کے تو وہ بلز جو ہیں اس کی صورت میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. ایک میں رف اندازہ دے دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی گیس کے 65 لاکھ کے بلز پے کرنے ہیں اس مہینے. جی اور پچھلے 4 مہینے سے ایسے ہی ہو رہا تھا کہ تھوڑے سے کمرشل تھوڑے سے ڈومیسٹک کیے اور اگلے مہینے پھر تھوڑے سے اسی طرح سے وائنڈ اپ کر لیے, پھر تھوڑے سے کر دیے. تو وہ ملا جلا کے تو ابھی 4 مہینے کس طرح کے بلز ہیں. تو معاملہ تو کافی زیادہ پرابلمٹک ہیں. لیکن یہ ہسپتال جو ہے یہ ٹیکسلا کے عوام کا اپنا ہسپتال رہا ہے اور اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہماری بغیر کچھ پوچھے خود آ کے مدد کرنے کا کہا ہے. کچھ لوگوں نے اچھے سجیشنز دیے, ان کے سجیشنز کی بنیاد پہ ہم نے ابھی تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں اچھی خاصی قیمتوں کی کمی کی ہے. کچھ میں 100%, کچھ میں 50%, کچھ چیزوں میں 20 سے 25%, تاکہ اب اس وقت پہ جب عوام کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہو اور آنا, علاج کروانا اور یہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ محنت کریں گے مل کر, اہل ٹیکسلا وا کے ساتھ بھی اور سٹاف کے ساتھ بھی مل کے, اور اچھی نیت رکھیں گے, لوگوں کا خیال رکھیں گے اور اس طرح سے امید تو ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کچھ مہینوں میں کور کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دور تھا کہ یہ ہاسپٹل اپنے عروج پر تھا اور بیچ میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ اس کی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص وہ چیز نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی کریڈیبلٹی. تو آپ نے جس صورتحال میں چارج سنبھالا تو آپ نے پیچھے وہ جو صورتحال آپ کو پتہ چلی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں اور آپ نے جو ابھی مینیج کیا اس کو اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کیا ایسا کیا کہ ابھی ہم کہیں کہ ٹھیک ہو گئے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک خیراتی ادارہ ہے. اگر بازار میں کوئی چیز کوئی آپریشن 50,000 میں ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ 40-45,000 میں کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو. اگر دوائی جو ہے وہ باہر آپ کی دوائی 1,000 روپے کی لیتے ہیں تو یہاں پہ 900-950 کی ہونی چاہیے تاکہ ان کو کچھ بچت ہو. اس کے علاوہ یہ کہ خیراتی ادارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ سستا ہے تو عوام کو سہولیات جو ہیں وہ صفر ہو. وارڈز بھی اچھے صاف ستھرے ہونے چاہیے, واش رومز اچھے ہونے چاہیے. ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک, تو انہی پہ ہم نے توجہ دینی ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میرا چونکہ ٹیکسلا میں بہت سارے مخیر حضرات سے بھی اور عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ملنا چاہیے, تو مجھے ان پٹ ان سے جو ملتی ہے اس کے مطابق میں جو بھی چینجز ہیں ہم لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں ہسپتال کی بہتری تو ہم وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو کس ڈپارٹمنٹ کیا کیا, ایک تو ہے بلڈنگ کا کلیہ, اس میں دیکھ رہا ہوں کافی وہ اس میں وہ ضرورت ہے ہیلپ کی. اس کے علاوہ آپ کو ڈپارٹمنٹ میں
کیا کیا مدد چاہیے؟ کوئی مشینری وغیرہ، کوئی ان کی تنخواہیں یا کوئی ایسا؟ تنخواہیں تو ہم جنریٹ کر لیں گے اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک. اللہ کی مہربانی سے ہم نے آج آپ نے تھوڑا سا گھومے پھرے ہیں، آپ نے رش دیکھا ہے جی. لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، کچھ سہولیات ہم نے بڑھائی ہیں. تو اس کی تھوڑی سی ایڈورٹیزمنٹ سے لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ اب دوبارہ ان کا جو اپنا ہسپتال ہے کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا، کیونکہ ٹیکسلا کے لوگ جو تھے وہ کبھی ٹیکسلا ہاسپٹل یا کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا یا مشن ہاسپٹل ٹیکسلا نہیں کہتے تھے جی. وہ کہتے تھے اسی اپنے ہسپتال چلے. تو ہم وہی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو اچھی سہولیات ملے، کم قیمت پہ ملے، اچھا علاج ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، تاکہ وہ آئیں اور یہاں سے شفا لے کے جائیں. اور جس طرح سے پہلے لوگ آتے تھے اور لوگ ٹھیک ہو کے جاتے تھے، لوگ خوش جاتے تھے، لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری جیبیں انہوں نے کاٹ لی ہیں. تو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو سکے. دوبارہ عوام کو یہاں لانے میں بھی کافی محنت کی ضرورت ہے. اور آپ کیا ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈپارٹ جو ہیں یہاں ہاسپٹلس کے، تو وہ کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں تاکہ وہ عوام سنیں اور بجائے اس کے کہ باہر اسپتالوں میں، مہنگے اسپتالوں میں دھکے کھائیں، اس کی نسبت وہ یہاں پہ آ جائیں اور بہتر ٹریٹمنٹ پائیں؟ دیکھیں جو سہولیات پہلے تھی، جس طرح میڈیسن تھی، سرجری تھی، اس کے علاوہ گائنی آپس تھا، ٹھیک ہے، آنکھوں کا شعبہ تھا اور ایمرجنسی تھی، یہ تو پہلے سے بھی موجود تھے. لیکن ابھی میں پلان کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس چیز پہ ڈسکشن ہوئی ہے میری بہت سارے لوگوں سے، اور بہت سارے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ایک دل کا شعبہ قائم کیا جائے. تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں ہم یہ شعبہ بھی جو ہے اس کو انیشیل سٹیجز پہ سٹارٹ کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی بھائی مبشر صاحب، ان کا یہ کوشچن تھا، یہی انہوں نے کہا تھا کہ ضرور پوچھیے گا، اس کا چلیں جواب مل گیا ان کو. اچھا، اس کے علاوہ ذوالفقار بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا سر، اس میں یہ تھا کہ جب ہمارے سابق وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، ان کے دور سے پہلے ایک فنڈنگ آتی ہوتی تھی مختلف ممالک سے، اس طرح کے چیریٹیبل جو ہاسپٹل ہوتے تھے ان کو. تو چودھری نثار صاحب کے دور میں اس فنڈنگ کو بند کر دیا گیا مختلف ریزنس بتا کر. تو ابھی موجودہ دور میں ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، تو کیا آپ اس حوالے سے ان سے ریکویسٹ کرنا مناسب سمجھیں گے کہ جو فنڈنگ آتی تھی اور جس سے غرباء اور مساکین اور مستحق لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ یہاں پہ مہیا کی جاتی تھی، تو اب بھی اگر وزیر داخلہ اور حکومت پاکستان چاہے تو اس طرح کی فنڈنگ کو بحال کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے عملی اقدام کر سکتی ہے؟ جی میری بالکل ریکویسٹ ہوگی محسن نقوی صاحب سے، نواز لیگ کی قیادت سے، بلکہ حاجی عمر فاروق اور بیرسٹر عقیل جو ہے ان سے میں بذات خود بھی مل چکا ہوں، اور انہوں نے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے، کیونکہ خیراتی ادارے جو ہیں یہ ڈونیشنز پہ چلتے ہیں. ہم اگر مشینری خریدیں گے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ مریضوں سے پوری کرنی پڑے گی. تو اگر مخیر حضرات جو ہیں یا جو پولیٹیکل جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے، اگر وہ ہماری مدد کرے گی تو اس کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم عوام کو اور چیزیں سستی کر دیں گے، اور دوائیاں سستی کر دیں گے، علاج میں بھی اور کمی لے آئیں گے، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کر سکیں. تو میری ضرور ان سے ریکویسٹ بھی ہے، اور باقی سب سے کچھ سے میں ملا بھی ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس پر بھی مجھے بڑی امید ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ کوئی ہم ان کو دیں گے یا لے کے آئیں گے تو وہ ضرور اس میں ہماری ہیلپ کریں گے. سر، ہم لوگوں نے اسپتال کا وزٹ کیا اور ہم نے کچھ وارڈ کو بند دیکھا، اور اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صرف فنڈنگ کا فقدان تھا یا کوئی اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو وارڈس ہیں یہ بند پڑی ہوئی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مریض کم ہو گئے. اب مریض کم ہو گئے تو 1-2 وارڈ میں آنے ہیں. اب انشاءاللہ یہ کہ جب مریض جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو ہم ساتھ ساتھ دوسرے وارڈز بھی کھولیں گے.
ایک آدھ وارڈ ہے جس میں تھوڑی سی رینوویشن کی ضرورت ہے، تو وہ تھوڑی سی رینوویشن کر کے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بھی کھول دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو ہے جب مریضوں کی چہل پہل ہوگی تو یہ سارے وارڈز آپ کو کھلے نظر آئیں گے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کھل جائے گا۔ جی جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا قدم ہے کہ کارڈیالوجی کے حوالے سے بھی یہ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکسلا میں جس کو بھی اگر کوئی دل کے حوالے سے مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو یہاں سے راولپنڈی یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا، تو انیشل سٹیپ لینے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بقول۔ یہاں پہ ابتدائی طور پہ تو ظاہر او پی ڈی اور اس طرح کا ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آگے ہارٹ سرجری اور اس طرح کی سٹیجز کی طرف بھی یہ جائیں گے۔ تو میری مخیر حضرات سے ذاتی طور پہ یہ اپیل ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں، اس ادارے کو، اس ہاسپٹل کو جو آپ کی چیریٹی کی بنیادوں پہ چلتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ فنڈ کریں۔ جو لوگ اس کا استطاعت رکھتے ہیں اور جتنی استطاعت رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ہاسپٹل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد کے لیے آگے آئیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ہاتھ سے دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے 10 آپ نے واپس لینے ہیں۔ تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہی کہوں گا کہ آخری وہ عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں۔ اول تو میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی بیماری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی مستحق مریض ہے جن کا پراپر علاج نہیں ہو رہا، تو ہم ان کو کنسیشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم لوگ اس وقت ڈیلی جو ہے 30 سے 40 ہزار کی کنسیشن جو ہے وہ مریضوں کو دوائی سروسز کی مد میں دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہم آگے اسی طرح سے قائم رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے پتہ ہے کہ جب ڈاکٹر لال کا ٹائم تھا تو تقریباً 3 سے 4 لاکھ ان دنوں میں 3 سے 4 لاکھ جو تھا وہ مستحق مریضوں کے لیے رکھا جاتا تھا، اور ان کو سبسڈیز دی جاتی تھی، ان کو کنسیشن دیا جاتا تھا۔ تو اگر تو کوئی بیمار نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور اگر کوئی آتا ہے تو ہم ان کے لیے جتنا جو ہو سکے گا، جتنی بہتر سہولیات ہوں گی ان کو دیں گے۔ اور کوئی مستحق ہے مریض، کوئی اس طرح کے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کے لیے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں کنسیشن بھی دیں گے، فری بھی کرنا ہو تو کریں گے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب صحت کارڈ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ یہاں پہ صحت کارڈ کی فیسلٹی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر صحت کارڈ کی فیسلٹی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کن شرائط و ضوابط کے تحت وہ آپ کریں گے؟ صحت کارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ 10 سے 12 دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں جو ان کا مین آفس ہے وہاں ہم ان کو مل کر آئے ہیں، ان کے جو سینئرز تھے ان سے بات ہوئی ہے۔ صحت کارڈ والوں نے ہمارے کچھ پینڈنگ پیسے بھی دینے ہیں 5-6 لاکھ کے قریب، تو ہم نے ان سے وہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی کلیئر کریں، تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ جو نیا ان کا پیکیج آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مریضوں کا مزید سستا علاج کر سکیں۔ تو ان سے بات چیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، کاغذ ہمارے آگے ہی ان کے ساتھ جمع ہے، انسپیکشن وہ ہماری آ کے کر چکے ہیں۔ اب صرف آئی تھنک ہفتہ یا 10 دن ہے جو کہ پیپر ورک تھوڑا بہت ہے یا فارمیلٹیز تھوڑی سی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صحت کارڈ۔ جی شکریہ ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے جس طرح اس ہاسپٹل کے ماحول میں اور کام میں بہتری آئی ہے تو دن بدن انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ جی کیسے سر؟ ڈاکٹر صاحب کے جذبات آپ نے سنے، اور امید ہے کہ جیسے ڈاکٹر لال صاحب کے دور میں یہ ہاسپٹل اپنے عروج پہ تھا، میں امید رکھوں گا کہ ویسے ہی یہ اس ہاسپٹل کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے تعاون کی وجہ سے یہ ہاسپٹل چلے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں گے، یہ آپ کا اپنے ساتھ ہی تعاون ہے۔ تھینک یو سر۔ کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کے حوالے سے آج کی یہ ہماری ڈاکومنٹری، اور اس پہ ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ تو میری تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جو غریبوں کے لیے سہولیات میسر کرتا ہے،
تو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ مدد کریں، کیونکہ سرکاری فنڈنگ بھی بند ہوئی ہے اور ان کو اس وقت فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں اور اس ہاسپٹل کی مدد کریں تاکہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کی خدمات سر انجام دے سکیں۔